حامد صاحب آپ فرمائیے کہ یہ جو ظاہر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے مارکہ حق بنیان المرصوص، اور میں بار بار اپنے مستقل ٹرانسمیشن جب سے ہم کر رہے ہیں میں اس بات کو دہرا رہی ہوں کہ ہمارے پاس جو ایج ہے وہ ظاہر ہماری قیادت ہے، فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان جو ہیں، وہ سب ایک جسے کہتے ہیں باقاعدہ طور پر جس آیت کے ساتھ ہم نے اس مارکہ حق کو سر انجام دیا، یعنی بنیان المرصوص کی مانند ایک ساتھ صف بند ہیں۔ آپ فرمائیے گا کہ کیا اس وقت جو پوزیشننگ ہے، اگر ہم اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے آپ سے پوچھیں، کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ یہ ایک تو اس دن کے حوالے سے کچھ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، لیکن ساتھ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے پاکستان، کیونکہ اب ہندوستان تو ہمیں کہیں پر بھی فارن پالیسیز کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو وہ تو اب ہمیں کہیں نہیں دکھائی دیتا، نہ ہی اس کو ٹرسٹ کر رہا ہے امریکہ، نہ رشیا کے ساتھ اس طرح کے اب اس کے تعلقات رہے ہیں، چین کے ساتھ آپ کو پتا ہے ان کی کس حد تک مراسم ہے۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا حامد صاحب۔ جی بالکل، آج الحمدللہ مارکہ حق کو جس انداز میں پورا سال پورا ہو گیا ہے، اس کے اندر سب سے اہم بات یہی نظر آتی ہے کہ وہ جو ہندو فاشسٹ مودی ہے جس نے پاکستان پر اس طرح کی جارحیت کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں پاکستان نے جس انداز میں بھرپور جواب دیا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو گودی میڈیا ہے، جو وہاں پر حکومت ہے، وہ سب مل کر ایک جھوٹے بیانیے کے اوپر ایک جھوٹی کہانیاں، من گڑت کہانیاں، چاہے وہ راجوڑی ہو، پٹھان کوٹ ہو، پہلگام ہو، پلوامہ ہو، وہ ان کہانیوں کے نتیجے میں انہوں نے جو پوری دنیا کے آگے پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں پھر پاکستان نے جو حقیقت کا آئینہ دکھایا تو وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ جس انداز میں دشمن کے میں کہتا ہوں ناپاک عزائم کو پاک افواج نے پاکستان کی عوام اور اللہ کی مدد و نصرت سے ناکام بنایا، وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ پاکستان کے افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی ہر طرح سے تیار اور ہر طرح سے انہوں نے مکمل جواب دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی آج اگر دنیا میں تنہا ہے اور مودی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس نے ایک جھوٹے من گڑت بیانیے کے اوپر اپنی سیاست، اپنی تمام چیزیں کھڑی کی ہوئی تھی، اور اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ جھوٹ کی زیادہ لائف نہیں ہوتی۔ یہ جو فیک نیوز یا اس طرح کا بیانیہ ہوتا ہے، اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے لیکن زیادہ لائف نہیں ہوتی ہے، اور یہی ہم نے دیکھا۔ دوسری جانب پاکستان کو اگر آپ مکمل اوورآل دیکھیں تو اس پورے ایک سال میں پاکستان کس انداز میں ایمرج ہوا ہے ایک ایز اے نیو کی اسٹیبلائزر ان دا ریجن، یہ پاکستان کی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے پیچھے سب سے بڑی بات پوری قوم کا کھڑے ہونا، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی قائدانہ صلاحیت، پرائم منسٹر شہباز شریف کی قیادت، اور یہ جو اکٹھ کے ساتھ ہم نے دشمن کو جواب دیا، میرا خیال ہے اس نے پاکستان کی ہسٹری کو بدل کے رکھ دی ہے۔ پاکستان کی جو آئندہ کی جو ہسٹری ہے، پاکستان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کا جو سٹیچر ہے ان دا ورلڈ، دیٹ ہیز is very different، اور اس کے لیے سب سے اہم میں سمجھتا ہوں وجہ یہی تھی کہ پاکستان کے اوپر ایک ایسے جارے نے حملہ کیا جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا، ایک جھوٹے بے بنیاد بیانیے کے اوپر پاکستان کے اوپر چڑھائی کی گئی، اور مودی آج دنیا سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔